بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چائنا کے اندر زوہائی ایئر شو چل رہا ہے۔ زوہائی ایئر شو نومبر 8 سے نومبر 13 تک جو ہے وہ جاری رہا۔ بہت سے نئے ویپن زوہائی ایئر شو کے اندر چائنا نے انویل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً $40 بلین کے آرڈرز جو ہیں وہ اس میں چائنا نے سمیٹے۔ ہو سکتا ہے دوسری ملکوں کی کمپنیوں نے بھی اس آرڈر کے اندر سے اپنا حصہ لیا ہو، لیکن اوورال $40 بلین کے دفاعی معاہدے اس زوہائی ایئر شو کے اندر جو ہیں وہ سائن کیے گئے۔ زوہائی ایئر شو کے اندر رشیا نے بھی اپنے ویپنز بھیجے تھے، جن کے اندر Su-35 Su-34 Su-57 MiG-35 بھی انہوں نے چائنا کے اس زوہائی ایئر شو کے اندر بھیجا تھا۔ اب ویسے تو ساری دنیا MiG-35 کو بھول چکی ہوئی ہے کہ کوئی MiG-35 جہاز بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت اینالسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کنفیوز ہیں کہ رشیا نے MiG-35 کو کیوں اس زوہائی ایئر شو کے اندر بھیجا ہے۔ اٹ مینس کہ رشیا جو ہے وہ آج بھی MiG-35 کی ایکسپورٹ کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے کہ شاید اس کا MiG-35 جہاز جو ہے وہ بک جائے۔ اس وقت رشین ایئر فورس کے پاس صرف 6 کی تعداد میں یہ MiG-35 جہاز موجود ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ رشین ایئر فورس اس جہاز کو اپنے لیے پرچیز نہیں کرے گی۔ اس کے کافی زیادہ ریزنز ہیں۔ اس ایئر شو کے اندر جو دوسرے جہاز رشیا نے بھیجے جیسا کہ Su-35، وہ بھی تقریباً 100 سے اوپر نمبر کے اندر اس وقت رشین ایئر فورس میں شامل ہیں۔ Su-34 جہاز جس کے اوپر رشین ایئر فورس کا زیادہ فوکس ہے، رشین ایئر فورس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ نمبرز کے اندر اس کو انڈکٹ کر چکی ہوئی ہے۔ Su-57 ٹھیک ہے، اس کا ابھی اتنا زیادہ بڑا نمبر جو ہے وہ رشیا کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن 76 جہازوں کا انہوں نے جو ہے وہ آرڈر کر رکھا ہے، اور Su-57 کے اوپر رشین ایئر فورس جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہے گی ان دا نیئر فیوچر اور ان لانگر رن۔ یہ جو Su-35 اور Su-34 جہاز ہیں، یہ بیسیکلی Su-27 فلینکر کے جو ہیں وہ ڈیریویٹیوز ہیں، ہیویلی ماڈیفائڈ ڈیریویٹیوز ہیں۔ جو اوریجنل Su-27 جہاز تھا بیس اسی کے اوپر ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اب ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ Su-27 بھی سوویت ایرا کے اندر کولڈ وار میں کافی زیادہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو MiG-35 ہے، یہ اسی طرح سے MiG-29 کا ایک ڈیریویٹیو ہے۔ اس کو بھی USSR کے ٹائم میں جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا تھا، لیکن رشیا نے اس کو بھی اپنی ایئر فورس کے لیے کو بہت زیادہ بڑے نمبر میں پرچیز نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ایکسپورٹ جو تھا وہ بہت زبردست ہوا تھا، اور بہت سے ممالک نے یہ MiG-29 جہاز جو ہے وہ پرچیز کیا تھا۔ اس کی کیا ریزن تھی کہ اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ Su-27 سے کافی زیادہ کم تھی۔ MiG-29 جو تھا وہ Su-27 جتنا کمپلیکس جہاز نہیں تھا، اتنا بڑا جہاز نہیں تھا، اس کی جو آپریشنل کاسٹ تھی وہ کافی زیادہ کم تھی، اس وجہ سے یہ ایکسپورٹ کے اندر کافی زیادہ ممالک کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اب اسی MiG-29 کے اوپر یہ MiG-35 جو ہے اس کو بیس کر کے تو اپ گریڈڈ فارم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ MiG-35 کو 2007 کے اندر دنیا کے سامنے پہلی دفعہ انویل کیا گیا، لیکن 2019 کے اندر رشین ایئر فورس نے اس کے 6 نمبرز جو ہے وہ پرچیز کیے۔ بیسیکلی رشین ایئر فورس جو ہے نا وہ اس کلاس کے فائٹر کو پسند نہیں کرتی۔ رشیا کو ہیوی ویٹ جہاز جو ہیں وہ چاہیے، لیکن MiG-35 کے کچھ اپنے ایڈوانٹیجز ہیں۔ مثلاً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو MiG-35 ہے یہ MiG-29 سے 80% اس کی جو مینٹیننس ہے وہ کم ہے، یعنی کہ MiG-35 کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کو مینٹین رکھنا MiG-29 سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس کی رینج جو ہے وہ کسی بھی فلینکر سے کم ہے، کسی بھی فلینکر سے اس کے اوپر آپ کم ویپنز جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں۔ چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے اس کی نوز کون بھی چھوٹی ہے، جس وجہ سے اس کے اندر آپ ایک چھوٹا ریڈار جو ہے وہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور رشیا کی جتنی بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رشیا کے لیے یہ MiG-35 اور MiG-29 جیسے جہاز جو ہے نا وہ بہت زیادہ یوزفل نہیں ہے۔ رشیا کو بیسیکلی بڑے بڑے جہاز چاہیے جو کہ اس کے اتنے بڑے لینڈ ماس کو جو ہے وہ کور کر سکیں۔ تو MiG-35 اور MiG-29 جہاز جو ہے نا وہ رشین ایئر فورس بہت زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس جہاز کو زوہائی ایئر شو کے اندر تو لے گئے، آپ نے اس جہاز کو یوکرین کے اندر کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیں اس وقت رشیا کا جو مین فائٹر جیٹ ہے نا وہ Su-35 ہے۔ Su-57 ان کے پاس بہت تھوڑے نمبرز کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ رشیا جو ہے وہ MiG-35 کو استعمال کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ان کے پاس اس وقت یہ جہاز صرف 6 کے نمبر میں ہی ہے، لیکن رشیا اس جہاز کی پروڈکشن کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتا تھا۔ رشیا کے بہت سے Su-35 جہاز جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر گر گئے ہیں یا گرا دیے گئے ہیں اور ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ Su-25 جہازوں کی تو کافی زیادہ تعداد جو ہے ان کا نقصان ہو گیا رشیا کا۔ تو رشیا MiG-35 کے اوپر فوکس کر کے اس کی پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ کر سکتا تھا۔ رشیا کو پڑھنے بھی یہ سستے تھے، اور رشیا جو ہے وہ ان سے کام بھی کافی زیادہ لے سکتا تھا، کیونکہ یہ MiG-29 سے تو بہت زیادہ بہتر جہاز ہے۔
لیکن رشیا نے ایسا نہیں کیا۔ ایک اور ریزن کہ رشین ایئر فورس نے یہ جو MiG 35 کے اوپر اپنا جو فوکس ہے اس کو ختم کر دیا، شاید وہ یہ Su-75 چیک میٹ جہاز تھا جس کو 2021 کے اندر انویل کیا گیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ رشینز نے ساری توجہ جو ہے وہ ایک لائٹ ویٹ فائٹر کے اندر اس Su-75 کے اوپر مرکوز کر دیا کہ اس کو ہم امپروو کریں گے، اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو اپنے لیے بھی شاید استعمال کریں۔ ہے تو چھوٹا جہاز، مشکل ہی لگتا ہے کہ رشینز اس کو اپنے لیے استعمال کریں، لیکن اس Su-75 جہاز کو رشینز یہ ضرور چاہیں گے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پھینکا جائے۔ اب یوکرین کی جنگ کو نا آپ کہہ لیں کہ تقریباً 9 سے 10 مہینے ہو چکے ہیں۔ رشیا کے ہر قسم کے جہاز نے اس جنگ کے اندر حصہ لے لیا، Su-35 نے بھی، Su-57 نے بھی، ٹھیک ہے، بڑے لمیٹڈ نمبرز کے اندر اس نے حصہ لیا ہے۔ شاید صرف سپریشن آف انیمی ایئر ڈیفنس کے لیے انہوں نے اس جہاز کو استعمال کیا ہے، یا کئی جگہ پہ یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ ایک Su-57 جہاز جو ہے اس نے ایئر ٹو ایئر کامبٹ کے اندر بھی حصہ لیا اور ایک جہاز بھی گرانے میں کامیاب رہا۔ تو بہت لمیٹڈ نمبرز کے اندر رشین نے یہ Su-57 جہاز استعمال کیا ہے، لیکن MiG 35 جہاز ہونے کے باوجود انہوں نے اس جنگ کے اندر نہیں بھیجا۔ اب اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، یہ تو رشینز ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے یہ ایک اچھا چانس تھا رشیا کے پاس MiG 35 کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی رفال کے معاملے میں بھی بتا چکا ہوں کہ رفال ایک ایسا جہاز تھا جو کہ صرف فرینچ استعمال کرتے تھے اپنی نیوی کے لیے، اپنی ایئر فورس کے لیے، لیکن رفال جہاز کو کوئی پرچیز نہیں کرتا تھا۔ پھر رفال نے اس کو لیبیا کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا۔ لیبیا کی کیا ایئر فورس ہوگی، لیکن انہوں نے لیبیا کے اوپر بوم وغیرہ گرائے، اس کو کہا جی ہم نے اس کو کامبیٹ میں بھیج دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایجپٹ نے بھی پرچیز کر لیا، انڈیا نے بھی پرچیز کر لیا، نو ڈاؤٹ انہوں نے اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد ہی پرچیز کیا، لیکن وہ ایک ٹیگ لگ گیا رفال کے اوپر کہ جی رفال جو ہے وہ کامبٹ پروون ہے۔ یہاں پہ MiG 35 کے اوپر بھی ایک ٹیگ لگوا سکتا تھا رشیا کہ جی MiG 35 جو ہے وہ کامبٹ پروون جہاز ہے، چھوٹا جہاز ہے، دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کو پرچیز کر سکتے تھے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ رشینز نے اس کو کیوں جو ہے وہ اس جنگ کے اندر استعمال نہیں کیا، جبکہ انہوں نے Su-57 بھی اس جنگ کے اندر استعمال کر لیا۔ حالانکہ اتنا برا جہاز بھی نہیں ہے۔ MiG 35 ایک ایسا جہاز ہے جس کے اندر رشینز نے ایسا ریڈار لگایا ہوا ہے۔ اب رشیا کے پاس صرف ایک Su-57 ایسا جہاز ہے جس کے اندر انہوں نے ایسا ریڈار لگایا ہوا ہے۔ ایون Su-35 کے اندر انہوں نے ایسا ریڈار نہیں لگایا ہوا، اس کے اندر انہوں نے پیسو الیکٹرانیکلی اسکینڈر ریڈار لگایا ہوا ہے، یعنی کہ پیسا ریڈار لگایا ہوا ہے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ رشینز نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑے نمبر کے اندر ہی تھا، 6 کی تعداد میں تھا، لیکن رشینز اس کو استعمال کر سکتے تھے اور اس جہاز کے اوپر ایک ٹیگ لگ جاتا کہ جی یہ ایک کامبٹ پروون جہاز ہے۔ ہو سکتا ہے انڈیا ہی اس کو پرچیز کر لیتا، انڈیا کے پاس ایک بڑی تعداد میں یہ MiG 29 جہاز موجود ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں اس کو استعمال کیا۔ پھر اس MiG 35 کے اوپر رشینز جو ہیں اب کلیم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ سٹینڈ آف ویپنز بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے اس کے اوپر آپ پریسیژن گائیڈڈ منیشنز لگا سکتے ہیں، TB گائیڈڈ بوم لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ لیزر گائیڈڈ بومز وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے لیے جو آپ کو ویپنز چاہیے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اس MiG 35 کے اوپر لگائی جا سکتی ہے۔ یہ کلیم کرنے کے باوجود بھی رشینز نے اس کو جو ہے وہ یوکرین کے اندر استعمال نہیں کیا۔ شاید اس کی ایک جو ریزن میری سمجھ میں آتی ہے نا کہ رشین نے ریسنٹلی، یا آپ کہہ لیں گے کچھ دیر پہلے، انڈینز کو یہ MiG 29 UPG جو ہے وہ فراہم کیے تھے۔ اس کے علاوہ رشینز کے اپنے پاس جو ہے یہ MiG 29 SMT موجود ہے، ٹھیک ہے، بہت کم نمبر کے اندر ہے، لیکن رشینز جو ہیں انہوں نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا اس جنگ کے اندر۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو MiG 29 UPG ہے نا جو انڈیا کو انہوں نے دیا ہے، یہ آلموسٹ MiG 35 ہی ہے۔ شاید اس وجہ سے جو ہے وہ اب دنیا اس کو پرچیز نہیں کرتی کہ کیوں ایک نئے نام سے پرانا جہاز جو ہے وہ زیادہ قیمت دے کے تو پرچیز کیا جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ MiG 35 کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں جو اس کو MiG 29 UPG سے جو ہے وہ منفرد کرتی ہوں۔ لیکن رشین ایئر فورس کا نا یہ ایک بڑا کنفیوزنگ قسم کا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے نہ MiG 35 کو اس جنگ کے اندر استعمال کیا، نہ انہوں نے MiG 29 کو اس جنگ کے اندر استعمال کیا۔ لیکن انہوں نے جنگ کے اندر تو استعمال نہیں کیا اس جہاز کو، لیکن انہوں نے اس جہاز کو زوہائی ایئر شو کے اندر ضرور بھیج دیا۔ اب زوہائی ایئر شو کے اندر بھیجنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ جی دنیا اس جہاز کو دیکھے، اس جہاز کو پسند کرے اور اس کو پرچیز کرنے میں جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کرے۔ تو جب ایک چیز آپ نے خود ہی جنگ کے اندر استعمال نہیں کی اور آپ ایک جنگ کے اندر انوالو بھی ہو تو دنیا کیوں اس جہاز کو پسند کرے گی؟ یہ تو آپ نے اپنا کیس جو ہے خود ہی خراب کر دیا۔ بہرحال اینی وے، یہ ایک میرا چھوٹا سا انالیسس تھا، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔